بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے یونٹ 3 کا ہے، 45 MCQs ہیں، توجہ سے باتوں کو سننی ہے، اور اگر آپ کے 30+ ٹھیک ہیں تو آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہے، اور اگر 15+ سے کم ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو پریپریشن بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ 30+ میں اگر ہے نا آپ کے 30 کویشچن آپ کے ٹھیک ہیں تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، کیونکہ نا سارے آپ کے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں۔ آپ نے توجہ سے پورا لیکچر سننا ہے۔ اگر آپ کو کسی کویشچن پہ کوئی اعتراض ہو، آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو کائنڈلی آپ ایٹ دا اینڈ آف لیکچر میرے سے نا کویشچن کریں گے، ڈیورنگ دا لیکچر آپ نا انٹرپٹ نہیں کریں گے۔ Question number 1. If 20 gram of a gas, 20 gram, this is the given mass. اور given mass جب بھی آتا ہے نا تو میں given mass میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹا جی n is constant۔ یہ میں کئی دنوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب کہا جائے نا given mass of a gas یا 20 gram is the given mass, it means n constant ہے۔ At 1 atmospheric pressure، یہاں پہ P آپ کے پاس آ گیا 1 atm، بلکہ P1 آ گیا 1 atm، از کولڈ فرام 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہیں پہ ہی نا آپ اس کو کیلون میں کنورٹ کر لو اور آپ کے پاس T1 ہوگا 273 کیلون، 2 یہ آپ کے پاس جو ہے نا دوسرا، یہ آپ کے پاس T2 آ گیا، یہ T2 آپ کے پاس آ گیا 136.5 کیلون ایٹ کانسٹنٹ والیوم، V کانسٹنٹ ہو گیا، یعنی دو چیزیں کانسٹنٹ ہوگی، نمبر آف مولز بھی کانسٹنٹ ہو گئے، والیوم بھی کانسٹنٹ ہو گیا۔ اب یہ ریلیشن ٹیمپریچر اور پریشر کے درمیان ہے، تو اٹس پریشر وڈ بی اٹ ول بی کالڈ دا P2 ہم نے معلوم۔ صرف میں نا آپ کو وہی MCQ نہیں سمجھاؤں گا، اس سے ریلیونٹ اور کئی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا۔ مثلا اگر میں اس کی بات کروں، اسی کویشچن کی جو ابھی ہم کر رہے ہیں، تو آپ نے نا کچھ گیس لاز پڑھے ہیں۔ گیس لاز میں سے 3 تو بہت واضح ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے V انورسلی پرپورشنل P، یا جسے آپ کبھی کبھی P انورسلی پرپورشنل V بھی کہہ دیتے ہیں، P انورسلی پرپورشنل V، ایک تو یہ آ گیا۔ پھر آپ نے پڑھا ہے V ڈائریکٹلی پرپورشنل T، پھر آپ نے V ڈائریکٹلی پرپورشنل N، یہ 3 تو پڑھے ہیں نا۔ اب ہم نا اور بھی کئی باتیں، کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ڈائریکٹ آتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ آپ کو سمجھنی پڑتی ہیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک کنٹینر ہے، یہ کنٹینر ہے کلوز کنٹینر، اس میں آپ کے پاس ایک گیس ہے، دیز آر دا مالیکیولز آف گیس، یہ گیس کے مالیکیولز ہیں۔ دیز مالیکیولز ناٹ اونلی کولائڈ ود ایچ ادر، نہ صرف آپس میں ٹکراتے ہیں، بٹ دے آلسو کولائڈ ود دا والز آف دا کنٹینر۔ میں والز آف کنٹینر سے کولائن اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں دوبارہ، یہ میرے پاس وال آف کنٹینر ہے، اور یہ میرے پاس مالیکیول ہے جو وال آف کنٹینر سے کولائڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب یہ مالیکیول وال آف کنٹینر سے کولائڈ کرے گا، یہاں ٹکرائے گا، اٹ ایگزرٹس اے فورس، اینڈ یو نو فورس پر یونٹ ایریا دیٹ از کالڈ پریشر۔ اب ایک بات یاد رکھنی ہے، 2 kind of collision operate within the enclosed container۔ 2 قسم کی collision ہو رہی ہے، ایک collision of molecules among each other، آپس میں مالیکول ٹکرا رہے، اور ایک والز کے ساتھ۔ مالیکولز کا آپس میں ٹکرانا پریشر آف گیس کا باعث نہیں بنتا۔ میں نے بھی صحیح نا، دا پریشر آف گیس از 10 ایٹماسفیئر، تو وہ جو گیس کا پریشر ہے وہ مالیکولز کی آپس میں collision کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو پریشر آف گیس از ڈیو ٹو دا collision آف گیس مالیکول ود دا والز آف دا کنٹینر۔ اب آپ اس پریشر کو جو ہم نے پڑھا، آپ اس کو 3 طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ایک بات، نمبر 1 پہ دس پریشر از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو N۔ اس کا کیا مطلب، جتنے آپ کنٹینر میں گیس کی اماؤنٹ بڑھاتے جائیں گے، N کی ویلیو بڑھتی جائے گی، اتنے نمبر آف مالیکیول بڑھیں گے۔ اماؤنٹ آف گیس N ویلیو بڑھی، اتنے مالیکیول بڑھیں گے، اور جتنے مالیکیول بڑھیں گے اتنی والز آف کنٹینر کے ساتھ collision بھی بڑھے گی، اور وہ collision ہی پریشر کا باعث بنتا ہے۔
اس کا مطلب کیا بنا کہ P ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو N. ایک اور چیز, P ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو T. اگر آپ گیس کا ٹیمپریچر بڑھائیں گے, ٹیمپریچر بڑھا کے آپ کیا کرتے ہیں, آپ مالیکیول کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں, مالیکیول کو سپیڈ اپ کرتے ہیں. جتنا مالیکیول سپیڈ اپ ہوگا اتنا وہ فورسفلی والز آف کنٹینر سے کولائڈ کرے, زور سے ٹکرائے گا, اور جتنا وہ فورس زیادہ لگائے گا اتنا پریشر بھی کیا ہوگا, زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے پریشر دو چیزوں کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے, ایک اماؤنٹ آف گیس کے اور دوسرا ٹیمپریچر. یہ دونوں چیزیں بڑھانے سے ان سائڈ دا کنٹینر گیس کا پریشر بھی بڑھتا ہے. اور تیسرا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ پریشر از انورسلی پرپورشنل ٹو والیوم. اب نا یہ تین چیزیں آپ, اب اس میں جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ ہے P ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو T. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کہتے ہیں نا V ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو T. اب یہاں پہ کیا آگا, P ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو T, اور اس کو اگر آپ لکھو گے تو یہ بنے گا P1 over T1 دیٹ از equal to P2 over T2. اب آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں, آپ P2 معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو بیٹا جی P2 دیٹ ول بی equal to P1 into T2 over T1. کیا میں نے ٹھیک لکھا ہے؟ اچھا, اب اس میں آپ ویلیوز پٹ کریں گے. جب آپ ویلیوز پٹ کریں گے نا, اچھا اس میں کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا پرابلم. بیٹا جی اے اور ڈی سیم لکھے ہوئے ہیں, آپ نا اے کو ذرا موڈیفائی کر دو, اے کو نا 0.05 ایٹماسفیئر کر دو, تو اے کو موڈیفائی کر لینا, تو یور آنسر از ڈی. کوشچن نمبر 2 پہ آئے. According to this equation, this is very important equation, this is Van der Waal equation, Van der Waal. If the value of A and B is 0, یہ میں تو کل ڈسکس کر کے تھا کیا نا, اگر A اور B کو 0 کرو گے تو یہ Van der Waal equation ریڈیوس ہو کر آپ کے پاس P is equal to nRT بن جائے گی, and it is in the case of ideal gas. Question 3 پہ آئے. If P, V, M, T and R are pressure, volume, molar mass, temperature and gas constant, then density, ideal gas density, beta D is equal to Pm over RT. آگے بڑھیں. Which of the following liquid has highest vapor pressure or is most. اب نا میں آپ کو کچھ شارٹ کٹ بتاؤں گا, کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے علم کا حصہ بن گئی. مثلا پہلی بات آپ کہیں گے کہ boiling point is inversely proportional to vapor pressure. یعنی جس لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگا اس کا ویپر پریشر زیادہ ہوگا, اینڈ وائس ورسا. دوسری بات جو میرے بہت اچھے بچے جانیں گے وہ یہ ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ از انورسلی پرپورشنل ٹو وولاٹیلیٹی. یعنی جس لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا وہ لیس وولاٹائل ہوگا, اور جس کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگا وہ مور وولاٹائل ہوگا. یہ جو میں نے 2 باتیں لکھی ہیں, these are called basic concepts. ہم بھی جب کسی کویشچن کے آنسر کی طرف بڑھتے ہیں نا تو ہم بھی یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب اگر آپ اس میں دیکھو, میں آپ کو نصاب کے بوائلنگ پوائنٹ بتاتا ہوں. میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ ایف ایس سی جو ہے وہ 100% کریمنگ ہے, 100% کانسیپٹ ہے. تو جہاں پہ آپ کو یہ کانسیپٹ ہے, یہ والا جو میں نے لکھا, دس از دا کانسیپٹ. اب کریمنگ کیا ہے, آپ کو ان چاروں کے بوائلنگ پوائنٹس آنے چاہیے. اب دا بوائلنگ پوائنٹ آف ایچ ایف از 19.9 ڈگری سینٹی گریڈ. اب لکھ رہا ہوں, دوبارہ کہیں بھی آئے گا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. دا بوائلنگ پوائنٹ آف امونیا از -33.4 ڈگری سینٹی گریڈ, اور دا بوائلنگ پوائنٹ آف ایتھانول از 78.3 ڈگری سینٹی گریڈ, اینڈ دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر یو نو دیٹ از 100 ڈگری سینٹی گریڈ. اب اس میں وہ کہتا ہے ہائیسٹ ویپر پریشر کس کا, اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, اس کا ہے جس کا بوائلنگ پوائنٹ سب سے کم ہے, اور وہ آپ کے پاس ہے امونیا. مزید آگے بڑھو, تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے بچے. آن دا بیسس آف IMF اسٹینڈ فار انٹر مولیکولر فورسز, پریڈکٹ دا کریکٹ آرڈر آف انکریزنگ بوائلنگ پوائنٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو آپشن بی. وائی؟ میں بوائلنگ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. بوائلنگ پوائنٹ ہیلیم کا -268.9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ ریئل گیسز میں سے لوئسٹ بوائلنگ پوائنٹ کس کا ہے, تو آنسر ہے ہیلیم. جتنی بھی ریئل گیسز وچ ایگزسٹ نیچرلی, سب سے کم بوائلنگ پوائنٹ ہیلیم کا ہے. اس کے بعد نا ہائیڈروجن ہے, اور ہائیڈروجن کا -253 میں راؤنڈ آف کر کے لکھ دیتا ہوں.
امونیا کا میں نے ابھی آپ کو لکھ کے دیا ہے -33.4. تو سب سے کم ہیلیم کا، اس سے زیادہ ہائیڈروجن کا، اس سے زیادہ امونیا کا. وجہ ہیلیم کا بوائلنگ پوائنٹ سب سے کم کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلیم کا سائز چھوٹا ہے اور اس میں ویکسٹ انٹر مولیکولر فورسز، لنڈن فورسز پائی جاتی ہیں. ہائیڈروجن میں لنڈن فورسز ہیلیم کو مقابلے میں قدرے سٹرونگ ہے، تھوڑی سی سٹرونگ ہے. آپ کہیں گے کیسے پتہ چلا سٹرونگ ہے؟ وہ مجھے بوائلنگ پوائنٹ سے پتہ چلا. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو KMT آف گیسز دا ایوریج کائنیٹک انرجی ڈیپینڈس اپون. بیٹا جی میں نا ایک فارمولہ، میں نے 2-3 فارمولاز آج آپ کو رٹوا کے بھیجنا ہے، اس کے بغیر نہیں میں جانے دوں گا. ایوریج کائنیٹک انرجی کو نا میں فی الحال تو میں اکاموڈیٹ کروں گا دیٹ از اکل ٹو 3/2 RT. ایک میں نے یہ لکھا. اب میں نے دوبارہ اس کو لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں جی ایوریج کائنیٹک انرجی دیٹ از اکل ٹو 3/2 KT. اب دونوں جو ایک میں لفظ بولتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی از دا بیسٹ اسٹڈی فار MD CAT پریپریشن. اب یہاں پہ کمپیریٹیو اسٹڈی لاؤ. میں کہوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی دونوں میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے. ایک لفظ بھی نہیں، سوری، ایک لیٹر کا فرق ہے. اوپر R ہے، نیچے K ہے. R کیا ہے، K کیا ہے، ابھی اس کو میں ڈیل کروں گا. تو اوپر والی جو ایکویشن ہے نا، اوپر والی دیٹ از فار 1 mole آف گیس. یہ جو اوپر والی ہے اٹ از فار 1 mole آف اے گیس. اور بیٹا جی جو نیچے والی ہے نا، دس از فار 1 molecule آف اے گیس. 1 molecule آف اے گیس. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. when you say the mole it means you are talking about Avogadro number of particles, اور when you say 1 molecule تو آپ ایک مالیکیول کی بات کر رہے ہیں. دونوں میں ڈفرنس اوپر R ہے اور نیچے کیا ہے، K ہے. یہ کیا کیسے آتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. اب اگر آپ دونوں ایکویشن کو دیکھو جو ایوریج کائنیٹک انرجی کے بارے میں ہے نا میرے بچے، اوپر والے کیس میں 3/2 R دس از دا کانسٹنٹ. کانسٹنٹ کہتے ہیں وہ ویلیو جس میں چینج نہیں آتی. 3 ہی رہے گا، 2 ہی رہے گا، اور R کی ویلیو وہی جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتی. اسی طرح یہ نیچے والی تینوں، یہ والی بھی کانسٹنٹ ہے. اگر آپ ان کو کانسٹنٹ سمجھیں تو ایوریج کائنیٹک انرجی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو نو ٹیمپریچر، ایبسلیوٹ ٹیمپریچر. یہاں پہ آؤ بیٹا. کویشچن 7. if volume of oxygen is 11.2 dm³ at STP then the number of. اب اس سے بھی آسان ہو سکتا ہے. 22.414 dm³ ہوگا، 1 mole ہوگا. 22.414 کا ہاف 11.2 ہے، آپ کے پاس ہاف مول ہے. ایسے کویشچن پہ ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتے. which of the following expression at constant pressure represents Charles law بیٹا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھا کرو، ہر ایک کویشچن ہی مشکل نہیں ہوتا. یہی نہیں کہ آپ سمجھنا کہ پتہ نہیں اس کویشچن میں کون سی ایسی خاص بات ہے. بعض دفعہ سمپل سی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ کا جو اوریجنل کانسیپٹ ہے اس کو بروئے کار لاؤ. میں آج آپ کو ایک اور بھی نا، جب آپ پیپر سالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں مختلف ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلی ٹیکنیک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ پیپر کو اٹیمپٹ کرتے وقت جو MCQ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دو. جو سمجھ نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دو، اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کرو، آگے نکل جاؤ، سالو کرتے جاؤ. جب سارے 45 MCQ سالو کر لیے نا، اب دوبارہ پہلے سے آ جاؤ. اب ان کو فوکس کرو جو آپ کو نہیں آ رہے تھے. اب دیکھنا ان میں سے 80 to 90% آپ کو اب آسان ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا ٹیمپو بن چکا ہے. دوسری بات، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بک آتی ہے، آپ نے میرے لیکچر سنے ہیں، میرے سے پڑھا ہے فزیکل، آپ نے بکس کی ریڈنگ کی ہے، چیپٹر آپ نے تیار کر دیا ہے سارا. اب جب MCQ آتا ہے نا تو آپ کو اپنے کانسیپٹ اپلائی کرنے نہیں آتے. یعنی ابھی کئی کویشچن آئیں گے تو جب میں سارا سمجھا لوں گا تو آپ کہ اچھا اس کو اس طرح کرنا تھا سالو، یہ تو مجھے آتا تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا کانسیپٹ آپ اس MCQ میں کیسے اپلائی کریں گے یہ آپ کو فن نہیں آتا، اور یہ ہم نے اس ڈسکشن میں سیکھنا ہوتا ہے. آپ میری اپروچ دیکھا کرو نا،
میں آنسر کی طرف بڑھنے کے لیے میں کس بات پہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اور میں پھر چیزوں کو کیسے کو ریلیٹ کرتا ہوں. آپ اس اپروچ کو اپناؤ نا. اب ذرا آؤ, دا ریئل گیس بیہیوز. اب ذرا میری اپروچ سننا, میرے ذہن میں کیا ہے بطور ایک اسٹوڈنٹ اگر میں ہوں تو میں کیا, دا ریئل گیس بیہیونگ کلوز ٹو آئیڈیل گیس. انڈر, مجھے پتا ہے کہ ریئل اور آئیڈیل میں بنیادی فرق ہے کہ آئیڈیل میں مالیکولز کے درمیان انٹریکشن نہیں ہوتی, اور مجھے نا آئیڈیل اور ریئل کے بارے میں 9 پوائنٹس اور کا بھی پتا ہے جو میں نے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں, جو میں نے ڈفرینس بٹوین آئیڈیل نان آئیڈیل پڑھے ہیں, ہم سب نے پڑھے ہیں. اچھا, اب ریئل گیس آئیڈیل بیہیویئر کب شو کرے گی, تو وہ 2 چیزیں ہیں, ایک لو پریشر ہو گیا اور دوسرا ہائی ٹیمپریچر. اب نا اس کا لاجک بیٹا جی ڈھونڈا کرو, صرف اتنا یاد کر لینا کہ لو پریشر ہائی ٹیمپریچر پر ریئل گیس آئیڈیل بیہیویئر شو کرتی ہے. دس از ناٹ دا اینڈیکیٹ. کیوں؟ لو پریشر پر جب آپ پریشر گیس کا کم کرتے ہیں والیوم بڑھ جاتا ہے, والیوم بڑھنے پر مالیکول ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں اور دور جانے پر ان میں اٹریکشن لو ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہائی ٹیمپریچر, جیسے آپ ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں مالیکول کی سپیڈ بڑھتی ہے اور بہت ہائی ٹیمپریچر پر جا کر مالیکول کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ایک مالیکول دوسرے کے پاس سے تیزی سے گزر جاتا ہے اور ان کے درمیان کسی قسم کی اٹریکشن کا کوئی چانس نہیں ہوتا. یعنی یہ جو 2 کنڈیشن ہے لو پریشر اور ہائی ٹیمپریچر, یہ مالیکولز میں اٹریکشن ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں, یہ دونوں کنڈیشن. اور جب اٹریکشن ختم ہو جائے گی تو پھر ریئل گیس دیٹ ول بیہیو آئیڈیل. کوشچن 10 پہ جاؤ. If PVT represent pressure, volume and temperature of a gas, the representation of Boyle's law, A is the representation of Boyle's law. اچھا, Boyle's law صرف A نہیں ہے, Boyle's law ہے V inversely proportional to P, Boyle's law. P inversely proportional to T, V Boyle's law. PV that is equal to K, Boyle's law. P1 V1 that is equal to P2 V2 that is equal to K. This is also the Boyle's law. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, P1 over P2 that is equal to V2 over V1. This is also the Boyle's law. یہ تو میں نے Boyle's law کی مختلف میتھمیٹیکل انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے رکھی. آپ کو چارلز ایووگیڈرو, گائلوزر سب کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے. The postulate of kinetic theory of gases for ideal gas, وہ KMT ہے ہی آئیڈیل گیس کے لیے. ایٹم از انڈیویزیبل, اس کا KMT سے کوئی تعلق نہیں. گیسز کمبائن ان سمبل ریشو, اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بلکہ یہ دونوں باتیں نا, یہ پہلی دونوں باتیں ڈالٹنز لا, ڈالٹنز تھیوری ہے, اٹامک تھیوری, اس کی باتیں. ڈیلٹا پہ لکھا ہوا ہے دا مالیکولز ہیونگ ہائر ایوریج اسپیڈ اینڈ اسٹرائک دا وال, اس کا بھی KMT سے کوئی تعلق نہیں. یہ تیسری بات دیکھو, دا انفلوئنس آف گریوٹی آن دا گیسیوس مالیکول نیگلیجبل. اب یہ بات تو لکھی ہے نا, ذرا میں آپ کو یاد کیسے کرواتا ہوں, یعنی میں ایسے کہ آپ کو وہ بھولے نہ بات. سننا, میرے پاس یہ کنٹینر ہے بیٹا جی, یہ کنٹینر ہے, اس میں یہ گیس کے مالیکیولز ہیں, یہ گیس کے مالیکیولز ہیں. اب یہ مالیکیول نا رینڈملی موو کرتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی بات بتاؤں, ایک ہوتا ہے رینڈم موشن, رینڈم, ہیفازرڈ, رینڈم, بے ترتیبی. ایک نا لوگوں کا ہجوم ہے, یعنی کوئی 1.5-2 لاکھ لوگ ایک اسٹیڈیم میں اکٹھے ہیں, تو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں, اچانک وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, تو وہ لوگ جس کا جدھر منہ آئے گا نا ادھر بھاگے گا, لوگ آپس میں ٹکرائیں گے, بھاگ رہے ہوں گے. دیٹ کائنڈ آف موشن از کالڈ رینڈم موشن, جدھر جس کا منہ کسی ترتیب میں نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات, یہ مالیکول ہے نا, یہ مالیکول, یہ ایک اور مالیکول ہے. اب یہ مالیکول اس سے ٹکرانے کے لیے, کولائڈ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. اب اس کی یہاں سے یہاں تک یہ اس کی لینئر موشن ہے, لینئر, یہ لینئر موشن. اس سے ٹکرانے کے بعد یہ سپوز ادھر کو چلا گیا, اب یہ بھی ایک اور سے ادھر جا کے ٹکرائے گا. تو بیفور کولائژن دا مالیکول موو ان اے لینئر پاتھ, اور اوور آل جو کولائژن ہو رہی ہوتی ہے نا گیس مالیکول کی, اسے ہم کہتے ہیں دیٹ از دا رینڈم موشن. دو موشن ہو رہی ہے رینڈم موشن. اب سنو, یہ مالیکول تو ادھر جا رہا ہے, وال آف کنٹینر سے ٹکرایا. اچھا, یہ مالیکول اوپر سے نیچے آ رہا ہے. میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ یہ جو مالیکول ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے, اب ہم بھلا کیا سمجھتے ہیں
وہ مالیکیول جو اوپر سے نیچے موو کر رہے ہیں نا، شاید فورس آف گریوٹی کی وجہ سے اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مالیکیول جو اوپر سے نیچے آتے ہیں، مالیکیول کا سائز اتنا چھوٹا ہے، مالیکیول ایک پوائنٹ پارٹیکل ہے، اور پوائنٹ پارٹیکل ہونے کی وجہ سے مالیکیول پر فورس آف گریوٹی آپریٹ ہی نہیں کرتی، تو پھر یہ اوپر سے نیچے کیسے آ رہا ہے؟ یہ کسی سے ٹکرایا ہوگا، وال آف کنٹینر سے ٹکرایا ہوگا، یہ کولائن کی وجہ سے اوپر سے نیچے آتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا، کے ایم ٹی کے مطابق مالیکیولز پر فورس آف گریوٹی نیگلیجیبل ہے، آپریٹ نہیں کرتی۔ اگر کوئی مالیکول اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا، تو دیٹ از ناٹ ڈیو ٹو فورس آف گریوٹی، دیٹ از ایکچولی ڈیو ٹو کولائن بٹوین مالیکولز اور ود دا والز آف دا کنٹینر۔ 12 پہ آؤ بیٹا جی، یہ گراف مشہور زمانہ گراف، کل ہم نے اس پہ بڑی بحث کی تھی۔ گراف کو دیکھیں، میں پریشر کو ایکس ایکسس پہ لیتا ہوں، اور پی وی اوور این آر ٹی، میرے بچے پی وی اوور این آر ٹی دیٹ از اکول ٹو زی، اس کو میں وائی ایکسس پہ لیتا ہوں، اٹس اوکے۔ اور اگر میں یہاں پہ یہ لائن اس کی بات کروں، اس کے لیے زی کی ویلیو کیا ہے 1، اور اس سے نیچے جتنی بھی یہ جگہ ہے یہاں پہ زی کی ویلیو لیس دین 1 ہے، اور اوپر جتنی بھی جگہ ہے یہاں پہ زی کی ویلیو گریٹر دین 1۔ اب زی 1 ہوگا تو کیا کیا باتیں، آئیڈیل گیس ہے، نو اٹریکشن ہے، کین ناٹ بی لیکویفائی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ فار دس کوشچن یور آنسر از سی، دا مالیکول وچ گیس ہیز لارجسٹ ایوریج کائنیٹک انرجی۔ اب سننا، دوبارہ وہی بات آ گئی، دیکھو میں نے کچھ دیر پہلے نا ایوریج کائنیٹک انرجی لکھا، ایوریج کائنیٹک انرجی، میرا نا تھوڑا سا سفر کم کرواؤ، میرے لکھنے کا عمل تھوڑا سا شارٹ کرواؤ۔ میں ایوریج کائنیٹک انرجی کو نا ای کے سے لکھوں گا، ای کے، جب بھی میں ای کے لکھوں گا میں ایوریج کائنیٹک انرجی کی بات کر رہا ہوں۔ ای کے ابھی میں نے لکھا 3/2 آر ٹی، ابھی میں نے لکھا ہے، فار 1 مول لکھا تو آر ٹی لکھ دیا، اور فار 1 مالیکیول لکھا تو فار، اب میں نے یہ نہیں کہا فار مالیکیول، فار 1 مالیکیول، اور یہاں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ فار مولز۔ اگر آپ اس کو مولز کے لیے لینا چاہتے ہو نا تو ای کے دیٹ از اکول ٹو 3/2 این آر ٹی کا لو، یہ جو نا یہ والا اب میں نے لکھ دیا نا، 1 مول کا پوچھتے ہیں تو این کی جگہ پہ 1 پٹ کر دو، اگر وہ 2 مولز کا پوچھتے ہیں تو این کی جگہ پہ کیا پٹ کرو گے، اور 2 پٹ کرو گے، جب 2 پٹ کرو گے 3 2 6 6/2 6/2 کا مطلب 3 آ گیا، اور اگر 3 مول کا پوچھتے ہیں تو یہاں پہ 3 پٹ کر دو، 3 3 9 9/2 آ جائے گا، 9/2 کا مطلب ہوتا ہے 4.5۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو چیز بتا دی جاتی ہے، اس کو آگے ذہن میں رکھنا اور اپلائی کہاں پہ کرنا۔ اچھا فی الحال ادھر آؤ، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ دا مالیکیول آف وچ گیس ہیو لارجسٹ ایوریج کائنیٹک انرجی ایٹ ٹیمپریچر، تینوں گیسز کے لیے ٹیمپریچر سیم ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ای کے تو ڈیپینڈ کس پہ کر رہی ہے، ٹیمپریچر پہ۔ اگر تینوں گیسز کا ٹیمپریچر سیم ہے تو تینوں گیسز کے لیے ایوریج کائنیٹک انرجی کی ویلیو بھی کیا ہے، سیم۔ 14 پہ آؤ، ان دا آئیڈیل گیس ایکویشن پی وی اکول ٹو این آر ٹی دا ویلیو آف آر ڈیپینڈز، یہ ہو چکا ہے، یونٹس آف میجرمنٹ، پرٹیکولرلی یونٹس یوزڈ فار پریشر اینڈ والیوم، خاص طور پر ان پہ کچھ بکس انکلوڈنگ دا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ وہ پریشر، والیوم اور ٹیمپریچر کو بھی ساتھ لیتی ہے۔ بہرحال اب جو 15 ہے نا، 15 کویسچن عام فہم کا کویسچن ہے۔ اب آپ کو اردو آتا ہوگا تو پھر عام فہم کہتے ہیں کامن کویسچن، یعنی جس میں زیادہ افلاطون ارسطو بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ شوخائزم شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سا۔ دا اسپیڈ آف گیس مالیکیول ڈیکریزز دا نمبر آف کولائن پر سیکنڈ، وہ بھی کم ہو جائے، یعنی مالیکول اگر ان کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی، فاسٹ ہوگی تو کولائن فاسٹ ہوں گی، اسپیڈ سلو ہوگی تو نمبر آف کولائن پر سیکنڈ کم ہوتی جائیں گی۔ اس میں کوئی عقل و دانش، سمپل سا۔ بیٹا جی نیکسٹ پہ آؤ، 16 when the product of pressure and volume is plotted against، اب سننا کیا لکھا ہے، وہ کہتے تھے آپ کے پاس یہ گراف ہے، یہ گراف ہے، یہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پی وی دیٹ از اکول ٹو کے، اس کو وائی ایکسس پہ لینا ہے، وائی ایکسس پہ، اور پریشر کو ایکس ایکسس پہ لینا۔ یہ اچھا میں نا
رک رک کے بول رہا ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، نہیں نہیں، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ گراف پلاٹ کرو گے تو آپ کے پاس یہ لائن آتی ہے. دس از پیرالل ٹو، دس از آلسو کالڈ ہاریزنٹل لائن. ہاریزنٹل پیرالل ٹو ایکس ایکسس ٹھیک ہے، ہاریزنٹل لائن ٹھیک ہے، تو اے از کریکٹ. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں بچے جی. آئیڈینٹیفائی دا ویلیو آف آر ایٹ ایس. اچھا ایس ٹی پی صرف آپ کو نا کنفیوز کرنے کے لیے، آر کی ویلیو جو مرضی ٹیمپریچر ہو، جو مرضی پریشر ہو، وہ جو آپ نے پڑھی ہے نا 6-7 وہی ہوتی ہے. اب نا میری بات کو سننا، اگر آپ بہت ذہین ترین اسٹوڈنٹ ہیں نا اور آپ بہت اچھے وے میں آگے پیپر سالو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اگر کہا نا کہ بی کریکٹ ہے، بی کریکٹ ہے، آپ کو ہر لحاظ سے نظر آ رہا ہے 0.0821 ایٹماسفیئر ڈی ایم کیوب پر کیلون پر مول، بالکل سیم ہے. اگر آپ کا بی کریکٹ ہے نا تو کچھ دیر کے لیے خدا را اے سی اور ڈی کو بھی دیکھ لو کہ اس میں غلطی کیا ہے. اس میں غلطی کیا ہے؟ اے میں غلطی کیا ہے؟ یہاں پہ جول آئے یا یہاں پہ نیوٹن میٹر آئے. بی میں کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کیلوری ہے تو 1.987. اچھا ایک میں بات آپ کے ذہنوں میں بٹھاتا چلوں بیٹا جی، 1.987 ہو یا 2 ہو، میں نے کہا 2 بھی کیا ہے نا، یہ دو پر مول پر کیلون، تو کیلری کی صورت میں 1.987 بھی ٹھیک ہے، کیلری کی صورت میں 2 کیلری بھی ٹھیک ہے. 1.987 کو راؤنڈ آف کریں تو 2 آ جاتا ہے. اچھا باقی بھی دیکھ لینا. کوشچن 88 میں جاؤ. دا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اکول والیوم آف گیس میئرڈ ایٹ سیم ٹیمپریچر اینڈ پریشر کنٹین سیم نمبر آف مالیکولز. میں اس میں بحث نہیں کر سکتا. دس از دا ایووگیڈرو. اچھا اس سے ہٹ کے آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ آپ یاد کرنا کہ ایووگیڈرو لا از آلسو دا بی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو این. یہ بھی آپ کے ذہن، باقی سب کو بھی آپ نے دیکھا. دا مین اسکوائر ویلوسٹی آف اے مالیکول. اب نا میری بات کو ذرا سننا ہے، مجھے آپ نے 5-7 منٹ غور سے میری بات کو سننا. میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہوں. پہلی بات، میرے سامنے نا یہ رولر، اور اس رولر کو میں نے 90 ڈگری پہ کیا، یہ لائن لگائی. سنو، پہلی بات میرے پاس ہے کلاشیس ایکویشن، یا جسے ہم گیس ایکویشن بھی کہتے ہیں. CLAUSIUS کلاشیس ایکویشن. بیٹا جی ہم اسے گیس ایکویشن بھی کہتے ہیں، ناٹ جنرل گیس ایکویشن. اب سننا، یہ ہے پی وی دیٹ از کل ٹو 1/3 MnC² بار. اچھا اس میں پی پریشر، بی والیوم، واٹ از ایم؟ ایم میس آف ون مالیکول. ون ایم جو ہے میس آف ون مالیکول، ون مالیکول. اور واٹ از این؟ این از نمبر آف مالیکولس، نمبر آف مالیکولس. اچھا ایک اور بات، C² بار. یہ بار اوپر بار لکھا ہے، جو لائن میں نے لکھا ہے چھوٹی سی بار. وہ جو بار ہے نا وہ ایوریج کو ظاہر کرتا ہے، ایوریج. یا وہ بار ظاہر کرتا ہے مین. ایوریج اور مین ایک ہی معنی ہے. 2 کو ہم کہیں گے اسکوائر، مین اسکوائر. اور سی جو ہے اٹ از اے ریپرزنٹیشن آف ویلوسٹی. یہ 3 چیزیں. اچھا آپ ایک کام کرنا ہے، یہی ایکویشن جو میں نے اوپر لکھی ہے نا، میں اس ایکویشن کو فار 1 مول لیتا ہوں. میری 3-4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. میں اوپر والی ایکویشن کو 1 مول پہ، 1 مول آف گیس، 1 مول آف گیس اس پہ اپلائی کرتا ہوں. تو میرے پاس بلا کیا ہے ذرا سننا. اگر میں 1 مول لیتا ہوں تو n=1، اور مجھے پتا ہے اگر 1 مول ہوگا تو PV=RT. اچھا وہ n کہاں اسکپ ہو گیا؟ وہ n=1 ہے نا، تو 1 تو بیچ میں یوز ہو گیا. تیسری بات، اگر آپ کے پاس 1 مول آف گیس ہوگا، 1 مول آف گیس، تو آپ n کی جگہ پہ Na لکھیں گے. کیا مطلب ہے بیٹا جی؟ n از دا نمبر آف مالیکولس، اور 1 مول کے لیے مالیکولس کی تعداد کیا ہوگی؟ ایووگیڈرو نمبر. آخری بات بہت امپورٹنٹ، اگر آپ کو کسی گیس کے ایک مالیکول کا میس جاننا ہو،
پتہ ہو گیس کے ایک کسی بھی سبسٹانس، گیس چھوڑو کسی بھی سبسٹانس، اس کے ایک مالیکیول کے میس کا آپ کو پتہ ہے، اور اگر آپ اس کا مولر میس جاننا چاہتے ہیں نا تو آپ اس ایک مالیکیول میس کو ایووگیڈرو نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس اس گیس کا کیا آ جائے گا، مولر میس۔ اب یہ جو میں نے چیزیں لکھی ہیں ذرا میں اس کو اپلائی کرتا ہوں، میرے پاس ہو جائے گا آر ٹی۔ اب آپ کہیں گے سر آر ٹی کہاں سے آ گیا، تو پی وی از اکول ٹو آر ٹی، دیٹ از اکول ٹو 1/3 m۔ بات سنو نا، ایم میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں، ایم بلا کیوں لکھا ہے، یہ دیکھو نا ایم انٹو این ہے نا، تو این کو میں نے کیا کر دیا این اے، جب این اے ایم انٹو این اے کیا بنے گا، مالیکولر میس، اور سی اسکیئر بار، یہ اتنا آ گیا۔ اب مجھے چاہیے سی اسکیئر بار، تو دیٹ ول بی اکول ٹو کیا بچے گا 3RT/m۔ نمبر 1 پہلے یہ مجھے چاہیے، یہ چاہیے، یہ ابھی آپ کو رٹا لگا ہونا چاہیے، مین اسکوئر ویلاسٹی، مین اسکیئر۔ اچھا اب آپ کام کیا کرو، آپ اس کا انڈر روٹ لے لو، سی اسکیئر بار روٹ مین اسکوئر ویلاسٹی، اور دوسری طرف بھی انڈر روٹ لے لو 3RT/m، دونوں طرف انڈر روٹ آ گیا۔ اب آپ اس کو یوں بھی لکھ لو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو چینج کر کے یوں کر دو نا، CRMS روٹ مین اسکوئر ویلاسٹی، دیٹس 3RT/m، یہ آ گیا۔ یہ ایکویشن نمبر 2۔ ایک اور بیٹا جی، جو ایوریج سپیڈ ہوتی ہے نا، ایوریج سپیڈ کہہ لو یا ایوریج ویلاسٹی کہہ لو، دونوں ایک ہی بات ہے، اس کا بھی فارمولہ ذہن میں رکھ لو، چونکہ اس سے ملتا جلتا ہے، انڈر روٹ 8RT/πm۔ یہ تیسری بات بھی میری ذہن میں رکھنی ہے، میں اس لیے لکھی کہ اس کو ہم نے یوز کرنا۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ اس کو اپنی دانش کا، عقل کا حصہ بنائیں گے۔ دوبارہ آؤ، کوشچن ہے دا مین اسکوئر ویلاسٹی آف گیس مالیکیول، یہ نا سی اسکیئر بار دیٹ از اکول ٹو 3RT/m۔ بیٹا جی یہ ٹیمپریچر کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے اور مالیکولر میس کے انورسلی، تو وہ کہتا ہے کہ ٹیمپریچر کے تو ہم کہیں گے ڈائریکٹلی پرپورشنل۔ ون ایٹماسفیرک پریشر، 1 ایٹماسفیئر از دا پریشر آف ایئر۔ اچھا ذرا سنو نا، یہ تو آپ کا آنسر آ گیا نا، سی لیول، یہ نا سطح سمندر ہے، یہ پانی ہے، یہ میری گفتگو ہے سی لیول، کراچی کا یا گوادر کو لے لو، اور میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بات کر رہا ہوں، یہ دو باتیں۔ بیٹا جی ان کنڈیشن پر اگر آپ ہوا کو دیکھو گے نا، تو ہوا یہاں پہ بہت زیادہ ڈینس ہوگی، ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ ہوا بہت زیادہ ڈینس ہے۔ تھوڑا سا آپ اوپر جاؤ گے تو ہوا کی ڈینسٹی کم ہوگی، آپ اور اوپر جاؤ گے تو ڈینسٹی اور کم ہوگی، آپ اور اوپر جاؤ گے تو ڈینسٹی کم ہوگی، یہاں تک کہ اگر آپ زمین سے اوپر 1000 کلومیٹر چلے جاؤ تو وہاں پہ ہوا زیرو، کوئی ہوا نہیں ہوگی۔ تو یہ زمین کے اوپر 1000 کلومیٹر۔ اچھا اگر آپ سی لیول پہ ہو، اب میری 3-4 باتیں، اگر آپ سی لیول پہ ہو تو میں کہتا ہوں یہاں پہ ہوا کا پریشر کتنا ہے، تو پریشر پی ایئر، پریشر آف ایئر 1 ایٹماسفیئر، اٹس اوکے۔ میں کہتا ہوں 760 ٹور، اٹس اوکے۔ میں کہتا ہوں 10 13 25 نیوٹن پر میٹر اسکوائر، اٹس اوکے۔ تو دس ون از دا پریشر آف ایئر ایٹ سی لیول۔ اچھا ذرا آؤ تھوڑا سا اوپر جاؤ پہاڑوں پہ، اینڈ ہیئر وی آر ایٹ MURRE مری۔ اب آپ مری میں جائیں گے، وہاں پہ ہائٹ زیادہ ہوگی، وہاں پہ ہوا کا پریشر کم ہو جائے گا، اور اگر یہاں پہ 760 وہاں پہ جا کے 700 ٹور ہو جائے۔ اگر آپ اور بلندی پہ جاؤ، ناؤ وی آر ایٹ دا ٹاپ آف ماؤنٹ ایورسٹ۔ بیٹا جی یہاں پریشر اور ریڈیوس کر جائے گا ایئر کا، اور یہاں جا کے وہ ہو جائے گا 323 ٹور۔ اور میں نے کہا نا اگر آپ اور بہت اوپر جائیں گے یہ اور کم ہوتا جائے گا۔ اچھا یہ چیزیں فی الحال یہاں پہ آپ کا آنسر ہے بیٹا۔ آگے چلے، آئیڈیل گیسز شو وچ آف دیز پراپرٹیز، کون سی؟ نو فورس آف اٹریکشن، بالکل آل آف دیز۔ ریئل گیسز کین بی لیکویفائڈ، ذرا بتاؤ مجھے،
اگر آپ کسی بھی گیس کو لیکیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو لکوڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرو؟ میری بات کو سنو، میں 3-4 آپ کو باتیں بتاؤں گا جو کہیں بھی آپ اپلائی اگر آتا ہے لیکوفیکشن کی بات۔ میرے پاس یہ گیس ہے، اس کے یہ مالیکول دور دور پڑے ہیں، میرے پاس یہ لیکوڈ ہے، لیکوڈ میں مالیکولز قریب ہوتے ہیں، قریب، یہ زیادہ قریب، یہ لیکوڈ ہے۔ میں ایک لفظ صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گیسز میں نا، یہ گیس ہے، یہ لیکوڈ ہے، گیسز میں پارٹیکلز کے درمیان نیگلیجیبل اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں، اور لیکوڈ میں جا کے وہ سگنیفیکنٹ اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں نا، صرف اور صرف آپ نے نیگلیجیبل فورسز کو سگنیفیکنٹ، ویک کو اسٹرانگ فورسز میں لانا ہے۔ اس کے لیے نا آپ 2 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نا انکریز دا پریشر، ایرو اوپر کا مطلب ہے کہ پریشر کو آپ بڑھا دیتے ہیں۔ بائی انکریزنگ دا پریشر وی برنگس گیس مالیکول کلوز ٹو ایچ ادر۔ آپ نے میرا یہ سینٹینس بھی یاد کرنا ہے، بائی انکریزنگ دا پریشر وی برنگ گیس مالیکولز کلوز ٹو ایچ ادر۔ مالیکول قریب آ گئے، لیکن اپنی سپیڈ کی وجہ سے ان کے درمیان اٹریکٹیو فورسز اسٹرانگ نہیں ہو رہی، تو آپ ان کی سپیڈ کم کرو۔ اس سپیڈ کو کم کرنے کے لیے دوسرا آپ کام کریں گے، اور جو دوسرا آپ کام کریں گے نا بیٹا جی، وہ آپ یہ کریں گے، دوسرا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ نا ٹیمپریچر کم کر دیں گے، ڈیکریز دا ٹیمپریچر۔ اب ٹیمپریچر کم کرنے سے کیا ہوگا؟ یو ڈپرائیو دا گیس مالیکول فرام دیئر کائنیٹک انرجی۔ 2 کام کرو، پریشر بڑھاؤ، مالیکول کو قریب لائے گا، ٹیمپریچر کم کرو، مالیکول کی سپیڈ سلو ہو جائے گی، اور یوں قریب آنے پر، سپیڈ سلو ہونے پر ان کے درمیان ویک اٹریکٹیو فورسز کیا ہو جائیں گی؟ اسٹرانگ، اور جب اسٹرانگ ہو جائیں گی تو یوں وہ گیس کس میں کنورٹ ہو جائے گی؟ لکوڈ۔ آگے بڑھو، یہ فورس آف اٹریکشن آ گیا۔ کوشچن نیکسٹ ہے 23، والیوم آف اے گیس از 1 dm³، 1 dm³، اس کو اپنا V1 لے لو، V1 یہ آ گیا 1 dm³، ایٹ پریشر 20 ایٹماسفیئر، بیٹا جی اس کو لے لو P1 20 ایٹماسفیئر۔ آپ سے نا ایک چلاکی کھیلی گئی ہے اس کویشچن میں، اینڈ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور ادھر ٹیمپریچر ہے 273 کیلون، حالانکہ دونوں سیم ہیں۔ اگر دونوں جگہوں پہ سیم ٹیمپریچر ہے تو اس کا مطلب ٹیمپریچر از کانسٹنٹ۔ اگر ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہے تو V1 آ گیا، P1 آ گیا، یہ پریشر ہو گیا P2 آپ کے پاس آ گیا 2 ایٹماسفیئر، اینڈ یو ہیو ٹو کیلکولیٹ دا V2۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، یو اسٹڈیڈ بوائل، چارلز اینڈ ایوگیڈرو لا، یہاں پہ وہ کون سا لا ہے جس میں پریشر اور والیوم کا آپس میں ریلیشن شپ؟ اور یہاں پہ آئے گی پھر بات P1 V1 that is equal to P2 V2 and you are going to calculate V2، اور V2 کو لینا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا آئے گا؟ P1 V1 over P2۔ بیٹا جی ویلیوز پٹ کرو تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 10 dm۔ ویلیوز تو پٹ کر لو گے نا؟ کویشچن آگے بڑھو، کویشچن نمبر 24۔ کویشچن نمبر 24 ہے کہ وین دا ٹیمپریچر آف اے گیون اماؤنٹ، جب گیون کہتے ہیں نا، گیون اماؤنٹ، جب گیون اماؤنٹ کہتے ہیں اس کا مطلب نمبر آف مولز کانسٹنٹ ہے، انکلوزڈ ان فکسڈ پرسنٹ۔ چلو ذرا مجھے بتاؤ، آپ بہت ذہین اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ جب ہم کہتے کہ a fixed piston container volume is constant، جب ہم کہتے ہیں fixed mass of a gas given mass of a gas، اس کا مطلب ہے n constant ہے، اور fixed piston کا مطلب ہے کہ volume کیا ہو گیا؟ constant۔ تو ٹیمپریچر کو آپ نے بڑھا دیا، دا پریشر ایگزرٹڈ بائی دا گیس مالیکول وہ بھی بڑھ گیا، بتاؤ ڈینسٹی پر کیا پڑا؟ دیکھو D is equal to PM over RT۔ بیٹا جی یہ ہے آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس ایک گیس ہے نا تو صاف ذرا اگر ایک ہی گیس ہے تو اس کا مالیکولر میس اور اس کے لیے R کی ویلیو کیا ہوگی؟ کانسٹنٹ۔ ویسے نا
اگر ایک سے زیادہ گیسز ہوتی نا تو یہ ریلیشن میرے پاس 3 یہاں ماننا 3. پہلا ریلیشن ہے کہ ڈی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو پی, دوسرا ریلیشن بن رہا ہے ڈی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایم. یہ اس وقت اگر ایک سے زیادہ گیسز ہوں گی کہ کس گیس کی ڈینسٹی زیادہ ہے تو ہم کہیں گے جس کا مالیکولر میس زیادہ ہے. اور تیسری جو ہے وہ ڈی انورسلی پرپورشنل ٹو ٹی. اب بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر یہ آر بھی تو ہے ڈینومینیٹر میں, تو کیا آر ڈی کے انورسلی نہیں آئے گا؟ آر از اے کانسٹنٹ. ہمیشہ یہ جو ریلیشن آتا ہے نا یہ ویریبلس کے درمیان آتا ہے. ریلیشن کس کے درمیان آتا ہے؟ ویریبل. کانسٹنٹ کے درمیان ریلیشن نہیں آتا. تو اچھا یہ تو میں نے نا آپ کو صرف ڈی از اکول ٹو پی ایم اوور آر ٹی یہ سمجھا دیا. اب یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہاں پہ یہ ہے ڈی دیٹ از اکول ٹو اوپر پی اور نیچے ٹی, کیونکہ میں نے آر اور ایم کو کانسٹنٹ, ایک ہی گیس ہے نا. اب وہ کہتا ہے ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے پریشر بھی بڑھ رہا ہے. بیٹا جی اگر دونوں ڈینومینیٹر نیومینیٹر دونوں بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ جو ڈینسٹی ہے یہ کیا رہے گی؟ سیم کانسٹنٹ. تو اس کا آنسر کیا آ گیا؟ بیٹا. وی ہیو 25. دا ٹیمپریچر آف اے لکوڈ بلا ہوتا ہے. دا ٹیمپریچر آف اے لکوڈ از -40 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ لکوڈ لفظ غلط ہے. دا ٹیمپریچر آف اے گیس -40 پہ کون سا لکوڈ ہے؟ اینڈ واٹ ول بی دا ٹیمپریچر ان فارن ہائٹ؟ میں نا 3 باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, خدا را صرف 3 باتیں. پہلی بات, اگر آپ سینٹی گریڈ کو فارن ہائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو فارن ہائٹ 9/5 انٹو سینٹی گریڈ +32 یاد. اچھا ایک قوم اس کو اسی کو ہی دوسری بات اس کو شارٹ کرو, 9 اس کو اندر رکھ کے 5 پہ ڈیوائڈ کرو تو آنسر آئے گا 1.8 انٹو ڈگری سینٹی گریڈ اور اس میں 32 ایڈ کر دو. اب آپ کے پاس -40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو سینٹی گریڈ میں -40 یہ 72 کے قریب, اس میں سے 32 مائنس کریں گے, آنسر آئے گا -40. یہ پہلی بات. یہ دوسری بات. تیسری بات بیٹا جی -40 ڈگری سینٹی گریڈ از اکول ٹو -40 ڈگری فارن ہائٹ. صرف ایک ٹیمپریچر ہے, صرف ایک ٹیمپریچر جو ڈگری سینٹی گریڈ اور ڈگری فارن ہائٹ میں کامن ہے, اور وہ کون سا ہے؟ -40 ڈگری سے. یہ دونوں میں کامن ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ سر کیا -38 ڈگری سینٹی گریڈ دیٹ از اکول ٹو -38 ڈگری فارن ہائٹ, نو نیور. صرف ایک ڈیجٹ ہے, ایک فگر ہے جو سینٹی گریڈ اور فارن ہائٹ دونوں میں کامن ہے, اور وہ کیا ہے؟ -40. آگے بڑھو. وچ آف دی فالوئنگ از این انکریکٹ. میں نا آخری 2 سی اور ڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سی پہ لکھا ہوا والیوم از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایبسلیوٹ ٹیمپریچر. دس از دا بوائلز لا اور چارلز لا. اور ڈیلٹا پہ لکھا ہوا والیوم از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو سیلسیس. نو ہم وہاں پہ ٹرم بولی تھی ایبسلیوٹ ٹیمپریچر ان کیلون. جنرل گیس کانسٹنٹ ہیز اے کانسٹنٹ ویلیو ایٹ آل کنڈیشن آف ٹیمپریچر اینڈ پریشر. لائٹر گیسز از کمپیئر. اب ذرا سننا, پہلے میں آپ کو لاجک دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں جو پریویس کانسیپٹ کیا ہے ابھی میں آپ کو سمجھا کے آیا کہ C² بار روٹ مین اسکیئر, تو دیٹ از اکول ٹو √3RT/m. بیٹا جی تھوڑا سا اس کو اور شارٹ کرتے ہیں. یہ جو اتنا لکھا ہے نا اس کو میں کہتا ہوں RMS, روٹ مین اسکیئر, اور C ویلاسٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور ادھر نا R کانسٹنٹ ٹیمپریچر بھی چھوڑو, میں مالیکولر میس کی بات کروں گا, انورسلی پرپورشنل 1/√m. یہ آ گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ لائٹر گیسز جو ہوتی ہیں نا, ہلکی گیسز, ان کا مالیکولر میس کم ہوتا ہے, اور جو ہیویئر گیسز ہوتی ہیں ان کا مالیکولر میس زیادہ ہے. اگر مالیکولر میس کم ہوگا لائٹر گیسز کا کم ہوتا ہے تو ان کی روٹ مین اسکیئر ویلاسٹی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. تو یہ 4D پہ یہی تو لکھا ہے. 29 اکارڈنگ ٹو دس از دا کوشچن جو کل میں سمجھاتے ہوئے بار بار آپ سے کہتا تھا. کل میں ایک آپ سے بات کرتا تھا, سنو, میں نے نا آپ کو یہ ریلیشن دیا, VT دیٹ از اکول ٹو V0 1 + T/273.
This is the quantitative definition of Charles law. Quantitative definition. पहले वो definition की statement आती है, ये फिर उसका mathematical form है. अच्छा, ये बड़ा क्या कहती है? ये relation कहता है कि अगर आप किसी टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जानना चाहते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके वॉल्यूम का पता होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं ना कि ये मेरे पास सिलेंडर में एक गैस है, ये सिलेंडर है, इसमें गैस है, ये गैस है, बताएं जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये क्या होगा, तो आप तब ही इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको इस गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम का पता हो. ये कल मैं आपको समझा रहा हूँ और यही ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका आंसर है डेल्टा. आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, बार बार आ रहा है क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होता. डेल्टा. आओ नेक्स्ट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लोएस्ट एवरेज स्पीड एट, ज़रा सुनना, अभी मैंने आपको ये बना दिया था कि एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू √8RT ओवर पाई m. ये मैंने लिखा था, बस दोबारा लिख रहा हूँ. आप सिर्फ ना एवरेज स्पीड को और मॉलिक्यूलर मास को रिलेट कर लो. तो एवरेज स्पीड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर √m, मतलब उसकी एवरेज स्पीड लो. अच्छा, टेम्परेचर तो सबके लिए सेम है ना, 273 केल्विन सबके लिए सेम है, तो टेम्परेचर तो सेम है, R भी सेम है, 8 भी सेम है, पाई भी सेम है. तो फिर एवरेज स्पीड स्लो किसकी होगी, फास्ट किसकी होगी, उसका फैसला कौन करेगा, मॉलिक्यूलर मास. जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड सबसे कम होगी. अब मॉलिक्यूलर मास देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल. कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम पर मोल. ये इथेन है 30 ग्राम पर मोल और मीथेन 16 ग्राम पर मोल. तो योर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. विच ग्राफ रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ ए, कोई इसमें दूसरी राय. बेटा जी वेरी सिंपल, 33 वेरी सिंपल. अंडर कांस्टेंट प्रेशर, लो जी प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया. व्हेन द टेम्परेचर इज ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, एन भी कांस्टेंट हो गया. इंक्रीज ट्वाइस, आपने टेम्परेचर को 2 गुना बढ़ा दिया, बल्कि थ्राइस 3 गुना बढ़ा दिया, तो देन इट्स वॉल्यूम. ये ना चार्ल्स लॉ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T. अगर T 3 कर दिया तो V भी क्या हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 34 बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फलाना फलाना. सुनना, मैं ना आपके साथ 4 बातें करता हूँ. मैं लिखता हूँ P1/V, मैं लिखता हूँ P1/V, मैं लिखता हूँ V1/P, मैं लिखता हूँ V1/P. बेटा जी ये चारों दफ़ा मैंने जो लिखा, लेफ़्ट साइड पे 100% एक जैसा लिखा, राइट साइड पे दोनों चीज़ें एक जैसी लिखी, लेकिन ये चारों बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं. अब सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा जी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इनवर्स आ गया. और 1/V को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम. प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का क्या रिलेशन, डायरेक्ट. अब इधर आ जाओ, पहली बात वही है, प्रेशर और वॉल्यूम का आ गया इनवर्स, और यहाँ पे वॉल्यूम और 1/P को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ प्रेशर. इनका क्या आ गया, डायरेक्ट. ये चारों बॉयल्स लॉ हैं. अब जो आपसे पूछा गया ना, अब वो ये वाला है, ये तो हम कहेंगे अगर V और इनवर्स ऑफ प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन होगा, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ. डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू, बेटा जी ये देखो ना, ये अभी मैंने बात पीछे की भी है, D = PM/RT.
تو انورس کس کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ ٹی۔ اچھا میرا سوال پھر دوبارہ آپ سے، چلے آپ بتاؤ، ڈینسٹی ٹیمپریچر کے تو انورس ہے، ڈینسٹی آر کے یعنی جنرل گیس کانسٹنٹ کے انورس کیوں نہیں ہے؟ یہ جو ریلیشن ہوتا ہے نا ڈائریکٹلی پروپورشنل یا انورسلی پروپورشنل، یہ ریلیشن ہوتا ہے ویریبلس کے درمیان. اگر ایک کانسٹنٹ ہو ایک ویریبل ہو تو اس کے درمیان ایسا کوئی ریلیشن آپ اسٹیبلش نہیں کر. اس کا مطلب ہے یور آنسر از صحیح. اف ٹیمپریچر اینڈ پریشر، اب یہ نا کیلکولیشن تھوڑی سی نا ٹف ہے، ٹف. جو بچے اسٹرانگ گرپ رکھتے ہیں نا، جن کی کیمسٹری پہ اپنے سبجیکٹ پہ بہت اسٹرانگ ہے، ان کے لیے تو یہ چٹکی کا کام ہے. میں ذرا آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس نا یہ کنٹینر ہے، سننا غور سے، اس میں یہ گیس ہے. میں کہتا ہوں بیٹا جی گیس کا والیوم کتنا ہے؟ آپ مجھے کہتے ہیں سر والیوم ہے گیس کا 2 dm³، سپوز، یا بلکہ وہ کہہ رہا ہے 4 dm³. وہ کہتے ہیں جی 4 dm³، اٹس اوکے. پہلے میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، پھر میں چلیں میتھمیٹیکل بھی آپ کو کہہ دوں گا کہ خود کیلکولیشن کر لو. اب لکھا ہوا ہے کہ اف ٹیمپریچر اینڈ پریشر آف ہائیڈروجن از ریڈیوس ٹو ہاف. آپ پہلے کام یہ کرو، اس کا ٹیمپریچر ہاف کر دو. اب آپ نے پڑھا ہوا ہے، لا پڑھا ہوا ہے چارلز لا، وی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹی. اگر ٹیمپریچر ہاف کرو گے تو والیوم بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاف. پہلے والیوم کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ تو اب کتنا رہ جائے گا؟ 2. اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپریچر ہاف کرنے سے والیوم آپ کے پاس 2 dm³ رہ گیا. اگلی بات وہ کہتے ہیں پریشر کو بھی ہاف کرو. اب بوائلز لا آ جاؤ، وی انورسلی پروپورشنل پی. میں کیا کہتا ہوں، جتنے گنا پریشر بڑھاؤ گے اتنے گنا والیوم کم ہوگا. اب کار کر لو، جتنے گنا والیوم کم کرو گے اتنے گنا پریشر بڑھ جائے گا. میں نے کیا بولا؟ آخری بات کیا بولی؟ جتنے گنا پریشر کم کرو گے. اب آپ نے پریشر کتنا کم کیا؟ 1/2. تو والیوم کتنا بڑھ جائے گا؟ 2. اب جب 2 والیوم بڑھے گا تو یہ دوبارہ 2 dm³ سے دوبارہ کتنا ہو جائے گا؟ 4 dm. آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا؟ بیٹا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ذہین اسٹوڈنٹ اس طرح چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے. دوسری بات کیا ہے، آپ اس کی کیلکولیشن کر لیں. پہلے ٹیمپریچر سنو کیا کیلکولیشن ہے. T1 یہ لے لو x، T2 جو آپ نے پریشر ریڈیوس کیا وہ ٹیمپریچر ریڈیوس کیا وہ لے لو x/½ پہلے سے آدھا کر دیا. P1 لے لو y اور P2 آپ لے لو y/2. اور یہ جو 4 dm³ ہے اس کو V1 لے لو، اور جو آپ نے نیا والیوم لینا اس کو کیا لے لو؟ V2. اب آپ کے پاس وہ جنرل گیس ایکویشن ہے، P1 V1/T1، P2 V2/T2. اس میں آپ نے V2 معلوم کرنا. یہ ساری ویلیوز اس میں پٹ کر دو. 37 پہ آؤ. وچ آف دی فالوئنگ از مور آئیڈیل گیس؟ ان میں سب سے زیادہ آئیڈیل جو ہے وہ ہیلیم. دوسرے نمبر پہ ہائیڈروجن، تیسرے نمبر پہ کاربن ڈائی آکسائڈ، پھر کلورین آتی ہے. یعنی سب سے زیادہ نان آئیڈیل ان میں کلورین ہے اور سب سے زیادہ آئیڈیل اس میں ہیلیم ہے. کیا جی؟ آخر میں کوشچن یہ نا، تو اس لیے جو دا ریشو بٹوین انکریز ان والیوم ود رائز آف ٹیمپریچر ایز سجیسٹڈ بائی، یہ نا یہ میرے لیے سمجھانا بہت مشکل ہے. چلے کوشش تو کرتا ہوں نا، میری بات کو سننا. یہ ایکچولی نا یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ کوانٹیٹیو ڈیفینیشن آف چارلز لا ہے. اچھا ذرا سننا، آپ کے پاس نا یہ ایک کنٹینر ہے، اس میں یہ گیس ہے. بیٹا جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس گیس کا والیوم فرض کرتے ہیں، فرض 546 سینٹی میٹر کیوب ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ. تو یہ گیس آپ کے پاس 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کا ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیتے ہیں، 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا دیتے ہیں. جب ٹیمپریچر بڑھائیں گے یہ گیس ایکسپینڈ کرے گی اور اس کا والیوم بڑھ جائے گا. اب سوال میرا یہ ہے کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھانے پر والیوم کتنا بڑھے گا؟
تو وہ جواب وہ کہتے ہیں جی 1/273 ٹائمز بڑھے گا اس والیوم سے جو آپ نے کس پہ لیا ہے 0 ڈگری سے. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ 546 اگر مجھے کوئی کہے نا کہ 546 کا ہاف کیا ہے ہاف, تو میں سمپلی کیا کروں گا, میں اس کو 1/2 سے ملٹیپلائی کر دوں گا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سر 546 کا 1/4 کتنا ہوتا ہے, چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے, تو میں اس کو 1/4 سے کیا کر دوں گا ملٹیپلائی. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ 546 کا 1/273 کتنا ہوتا ہے, تو میں اس کو 1/273 سے کیا کر دوں گا ملٹیپلائی. جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس آنسر کیا آئے گا 2. ٹھیک ہے, یہ جو 546 ہے نا اس کا 1/273 یہ کتنا آ گیا 2. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو والیوم بڑا ہے یہ کتنا بڑھ گیا 2 ڈی ایم. پہلے تھا 546, 2 ڈی ایم کیوب اور بڑھ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ پر والیوم کتنا ہو گیا 548 سینٹی میٹر. اگر آپ 2 سینٹی میٹر کیوب 2 ڈگری سینٹی گریڈ کرو پھر 2 ڈی ایم کیوب بڑھ جائے گا, 2 اور کرو پھر بھی 2, اس طرح بڑھتا جائے گا, اور اسی طرح کم بھی اتنا ہوتا ہے. اب یہ لکھا ہوا دا ریشو بٹوین انکریز ان والیوم ود رائز ان ٹمپریچر. ٹمپریچر رائز اگر کرے گا 1 ڈگری سینٹی گریڈ, اگر ٹمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ رائز کرے گا تو آپ کے پاس جو والیوم ہے وہ 1/273 انکریز کر جائے گا. نیکسٹ آؤ 39 دا ونڈروال ایکویشن. یہ آگے ونڈروال ایکویشن یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے, ریئل گیسز کے لیے یا نان آئیڈیل, ایک ہی بات ہے. تو دا آنسر از ڈیلٹا. بیٹا جی وی ہیو اندر کوشچن 40. سننا کیا لکھا ہے, 2 بیلونس ہیں آر فلڈ ود ایکول مولز آف ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم ایٹ ایس ٹی پی. ایک بیلون میں ہم 10 مول ہائیڈروجن ڈالتے ہیں, دوسرے میں 10 مول آکسیجن ڈالتے ہیں. اٹس اوکے. وچ بیلون ول کانٹریکٹ فرسٹ اف سیم سائز ہول آر میڈ ان بوتھ. اب آپ نے دونوں میں ایک جتنا سوراخ کرنا ہے, تو وہ کہتے بتائیں کون سا بیلون پہلے یعنی اس کی گیس ختم ہو جائے گی. اب نا ہم نے بلا کیا دیکھنا ہے, ہم نے نا یہاں پہ گراہم لا کو دیکھنا, گراہمز لا. اب بیٹا جی 37 کے بعد جتنے بھی ایم سی کیوز ہم پڑھیں گے نا وہ پچھلے 2 سالوں کے فیڈرل UHS یہ آپ کا جو ہے بلوچستان سندھ کا KPK کا ایٹا وغیرہ ان سے لیے گئے. 37 سے 45 تک سن لینا گراہم لا. اب گراہم لا میں کیا کہتا ہے, وہ ڈیفیوژن کے بارے میں کہتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈیفیوژن, اس کمرے میں ہوا ہے, ہوا, آپ اس کمرے کے کونے میں پرفیوم کی بوٹل اوپن کر کے رکھ دیں, وہ پرفیوم جو ہے وہ پورے کمرے کی ہوا میں ڈیفیوز کر جائے گا. ڈیفیوز کے اردو میں معنی ہوتے ہیں پھیل جانا. اسی طرح اگر آپ نا کسی گاڑی کے پیچھے دھواں نکل رہا ہے, سموک, کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سموک سراؤنڈنگ ایئر میں ڈیفیوز کر جاتا. ایک ہوتا ہے افیوژن. افیوژن کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا, دور بھاگنا, باہر نکل جانا. جب ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو ہوا ٹائر کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ اس پنکچر سے سوراخ سے افیوز کر جاتی ہے, باہر نکل جاتی ہے. اب نا گراہم کا لا ڈیفیوژن کے لیے افیوژن کے لیے سیم ہے, اور وہ لا کیا ہے, وہ ہے ریٹ آف ڈیفیوژن یا افیوژن کہہ لو, افیوژن یا ہو رہی ہے گیس میں سے, از انورسلی پرپورشنل ٹو √m. مطلب یہ ہے کہ وہ گیس جس کا مالیکولر میس کم ہوگا اس کا ریٹ آف ڈیفیوژن زیادہ ہوگا. کیوں؟ جس کا مالیکولر میس کم ہوتا ہے اس کا مالیکول لائٹ ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, اور جس گیس کا مالیکول ہلکا ہوگا وہ تیزی سے بھاگتا ہے. تو اس کے مطلب فار دس کویشچن یور آنسر از ہائیڈروجن کا نا, ہائیڈروجن کا مالیکولر میس ہوتا ہے 2, ہیلیم کا مالیکولر میس ہوتا ہے 4. چونکہ ہائیڈروجن کا مالیکولر میس کم ہوتا ہے لہٰذا اس کا ریٹ آف ڈیفیوژن زیادہ, اور یہ جلدی بیلون کو خالی کر دے گی. کویشچن 41 کو کچھ دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے رکھیے گا. کویشچن 42 بیٹا جی ذرا سمجھیے گا. 42 کویشچن 42 کو سمجھانے کے لیے نا
میں کچھ اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثلاً میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کی, ذرا مجھے بتانا تو صحیح. ای کے کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ایوریج کائنیٹک انرجی. اور اگر میں ایوریج کائنیٹک انرجی فار 1 مول آف گیس لوں تو کیا تھا؟ 3/2 RT. یہ ہے ایوریج کائنیٹک انرجی فار 1 مول. اور اگر میں اس کو فار 1 مالیکیول کروں تو ای کے دیٹ از اکول ٹو 3/2 KT. بیٹا جی یہ جو K ہے نا, K دس از کالڈ بولٹزمین کانسٹنٹ. اچھا یہ K کیسے آتا ہے؟ سننا, یہ جو K ہوتا ہے نا, یہ دو چیزوں کا ریشو ہے. دا ریشو آف یونیورسل گیس کانسٹنٹ آئی مین R/Na, ان دونوں کے ریشو ہے. یہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کا آنسر آ گیا. دا ریشو آف یونیورسل گیس کانسٹنٹ ٹو دا ایووگیڈرو کانسٹنٹ R/Na, وہ ایک کانسٹنٹ آتا ہے جسے ہم بولٹزمین. اب R کیا ہوتا ہے؟ R ہوتا ہے 8.3143 جاؤل پر مول پر کیلون, یہ ہے R. اور ایووگیڈرو کانسٹنٹ کیا ہے؟ ایووگیڈرو کانسٹنٹ, یہ ایووگیڈرو نمبر نہیں ہے, ایووگیڈرو کانسٹنٹ ہے. اور یہ ہوتا ہے بھلا کیا؟ 6.022 × 10⁻23 پر مول. پر مول سے پر مول کینسل ہو گیا, اور آپ کے پاس جو آنسر آئے گا میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں. یہ یاد رکھنا ہے, K دیٹ از اکول ٹو 1.38 × 10⁻23 جاؤل پر کیلون. اور بہت ساری بکس کہتی ہے پر مالیکیول, پر مول نہیں, پر مالیکیول, پر مالیکیول. یہ جو میں نے لکھا, دس ون از دا ویلیو آف بولٹزمین کانسٹنٹ. اچھا آگے بڑھو. دا ڈینسٹی آف ہیلیم ول بی ہائیسٹ ایز. اب ذرا سننا, ہیلیم ہمارے پاس ڈینسٹی D از اکول ٹو PM/RT. کچھ 10ویں دفعہ لکھ رہا ہوں. اس میں M اور R دونوں نکالو نا, وہ تو چھوڑو. اب آپ نے ڈینسٹی 4 ہیں آپ کے پاس آپشن, چاروں میں ڈینسٹی آپ نے نوٹ کرنی ہے نا. تو ڈینسٹی اب آپ کے پاس ڈینسٹی کیا ہو گیا؟ P/T. اور دیکھو نا چاروں کیسز میں M اور R تو سیم ہے نا. اصل جو چیز چینج ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ پریشر اور ٹیمپریچر. تو آپ ان کی ریشو لے لو. جہاں پہ پریشر اور ٹیمپریچر کی ریشو زیادہ آئے گی اس کا مطلب ہے وہاں ڈینسٹی زیادہ ہوگی. اچھا اب ریشو کیسے دیں؟ پہلے اے کو دیکھو, آپشن اے. بیٹا جی آپشن اے میں آپ کے پاس ہے پریشر 1 ایٹماسفیئر اور ٹیمپریچر 273 کیلون. بی پہ چلے جاؤ. بی پہ جائیں گے تو یہ پریشر آپ کے پاس 2 ایٹماسفیئر اور والیوم 273 کیلون کا ہے. سی پہ چلے جاؤ. سی پہ تو سمپل ہے, پریشر 10 ایٹماسفیئر اور والیوم 273 کیلون. اور ڈی پہ چلے جاؤ, پریشر 2 ایٹماسفیئر اور ٹیمپریچر سینٹی گریڈ میں ہے, کیلوین میں لاؤ. 273 + 273 546. اور اگر میں اس کو نا کاٹ لوں, 2 1 2 اور یہ 273 بنے گا تو یہ 1/273. میں جاننا کیا چاہتا ہوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان چاروں کیسز میں, چاروں آپشن میں سے کہاں ہیلیم کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہے. اس کا آنسر میں نے کیا لیا کہ آپ ان چاروں کیسز میں پریشر اور ٹیمپریچر کی ریشو لے لو. اب بیٹا جی ذرا دیکھنا غور سے, چاروں کیسز میں ادھر بھی ڈینومینیٹر میں 273 273 273 273 ڈینومینیٹر سیم ہے. اب کون سی ویلیو بڑی ہوگی؟ جس کا نیومریٹر سب سے بڑا ہے یا جس کا نیومریٹر سب سے چھوٹا ہے؟ جس کا نیومریٹر سب سے بڑا ہے. اس کا نیومریٹر 1, اس کا بھی 1, اس کا 2 اور اس کا کیا آ گیا 10. اس کا مطلب ہے آپشن سی از کریکٹ. ان ونڈر وال ایکویشن دا والیوم دا کانسٹنٹ بی, جو یہ والیوم آکوپائڈ والا مالیکول اس کو بتاتا ہے. کائنیٹک انرجی آف گیس مالیکول, ابھی یہ غلط آنسر لگا ہوا ہے, ابھی 100 دفعہ تو لکھ چکا ہوں. یہ لکھا نہیں ہے کائنیٹک انرجی کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ 3/2 R یہ تو ہو گیا نا کانسٹنٹ, تو اٹ ڈیپینڈس اپون ٹیمپریچر. تو آپ کا آنسر کیا آ گیا؟ ڈی. بیٹا جی ایک سوال نا, یہ ذرا سننا. 41 کویسچن نا مشکل ہے, آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے.
میں نا کچھ چیزیں یہاں کریٹ کرتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آ جائے تو آ جائے, نہیں تو نہ سے. دا ڈینسٹی آف گیس ایکس از ٹوائس دین دا ڈینسٹی آف وائی. یہ بلا میں نے کیا لکھا, میں نے لکھا ڈینسٹی آف ایکس یہ ٹوائس ہے دین دا ڈینسٹی آف وائی, یہ میں نے لکھا. پہلی بات, ڈی ایکس برابر 2dy, یعنی وائی گیس کی ڈینسٹی کو 2 سے ملٹیپلائی کرو نا تو وہ ایکس کی ڈینسٹی کے برابر آتا ہے. یہی لکھا نا, ڈینسٹی آف ایکس ٹوائس, 2 گنا زیادہ. اف مولر میس آف ایکس از ایم ایکس, مولر میس آف ایکس وہ ایم ہے, تو بتاؤ مولر میس آف وائی کیا ہوگا. دس از دا کوشچن, دس از دا کوشچن. اب نا یہ جو میں نے لکھا ہے نا, ذرا اس کو میرے ساتھ ادھر بھی لائیے گا. ہاں جی, میں اس کو چلے اترنا آگے ایک پیج اوپن کر لیتے ہیں. ہاں, اس سے آگے ایک پیج میں. بیٹا جی میں نے ابھی جو لکھا دوبارہ مجھے بتائیے گا کہ میں نے جو لکھا, سننا, میں نے لکھا ڈی ایکس دیٹ از کل ٹو 2dy, اٹس اوکے. پھر میں نے لکھا ایم ایکس دیٹ از کل ٹو ایم, اور ہم نے معلوم کرنا ہے ایم وائی, اس کو معلوم کرنا ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا. اب اگر آپ اس کو دیکھو گے نا, ہمارے پاس ہے ڈی از اکل ٹو پی ایم اوور آر ٹی, یہ ہے. ہم صرف ڈینسٹی اور مالیکولر میس کی بات کریں گے اور کوئی نہیں. تو ڈی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایم, اور D1 اوور M1, میں 1 کو نا 1 کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. 1 کو میں ایکس کہتا جاتا ہوں, میں کہتا ہوں ڈی ایکس اوور سوری, بلکہ تھوڑا سا اور مجھے ایک بات سمجھا لینے دو. اچھا, آپ کہتے ہیں نا V ڈائریکٹلی پرپورشنل T, آپ پھر بلا کیا کرتے, V1 اوور V1 اوور T1 دیٹ از کل ٹو V2 اوور T2. میں نے بالکل اسی پیٹرن پہ آپ سے بات کرنی. جس طرح V ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو T ہے, یہاں D ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو M ہے. تو اب ہم بلا یہاں پہ کیا کریں گے, ہم کہیں گے جی ڈی ایکس اوور ایم ایکس دیٹ از کل ٹو ڈی وائی اوور ایم وائی. اب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں ایم وائی چاہیے. اگر ایم وائی کو دوسری طرف لے جاؤ, یہ بنے گا ایم وائی دیٹ از کل ٹو ڈی وائی انٹو ایم ایکس اوور ڈی ایکس. یہ بنا بیٹا جی. اب اس میں ویلیو پٹ کر لو, ڈی وائی تو ڈی وائی رہو, ایم ایکس کی جگہ پہ آپ ایم لے لو, اور ڈی ایکس کی جگہ پہ آ گیا 2dy. یہ ڈی ایکس اس کے برابر ہے نا, تو ڈی وائی سے ڈی وائی کینسل ہو گیا, اوپر بچا ایم اور نیچے کیا بچا 2. یہ آپ کے پاس آنسر ہے. اسٹوڈنٹ اس کویشچن کے لیے آپ کا آنسر اے از کریکٹ. یہ ہمارا آج کا کام تھا, یہ اختتام پذیر ہوا.